اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک قول کو ذکر فرمایا کہ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین، کہ آپ نے اپنی قوم سے یہ فرمایا تھا کہ بے شک یہ تمام کی تمام زمین اللہ کی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، البتہ اچھا انجام متقین کے لیے ہے، یعنی بادشاہت تو ہر ایک کو ملتی رہے گی، حکومت ہر ایک کو ملتی رہے گی، چاہے وہ نیک ہو، بد ہو، کافر ہو، مسلمان ہو، لیکن اچھا انجام اللہ کے نزدیک قرب جس کو حاصل ہوگا، جس کا مقام بڑھ جائے گا، یہ وہ شخص ہوگا کہ جو خود عبادت گزار ہوگا، متقی ہوگا، اور اس نے اللہ کے اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق اپنی حکمرانی کی ہوگی، اپنی حاکمیت کی ہوگی، اور لوگوں کو ان کے حقوق ادا کیے ہوں گے۔ ہر ایک ذی عقل اس بات کو سمجھتا ہے کہ لوگوں کے اجتماعی فوائد کے حصول اور ان کو ضرر سے بچانے کے لیے، اسی طرح ان کے درمیان عدل و انصاف قائم رکھنے کے لیے، انہیں برابر کے حقوق ادا کرنے کے لیے، جرائم کا خاتمہ کرنے کے لیے، معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے، دشمنوں کو بہترین انداز سے جواب دینے کے لیے ایک قوت حاکمہ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد میں سے چند مقاصد یہ بھی تھے کہ جنہیں ابھی بیان کیا گیا، اور انبیاء علیہ السلام چونکہ اللہ کے نائب ہوا کرتے ہیں تو آپ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے احکامات لے کر اور اس کو پھر تفصیل و تشریح کے ساتھ بیان کر لوگوں پر نافذ فرمایا کرتے تھے، اور یہ سارے امور جو اس طرح سے چلا کرتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام کی وفات کے بعد، وصال مبارک کے بعد، پھر آپ کے جو خلفاء ہوتے تھے وہ معین کیے جاتے تھے۔ بعض خلیفہ ایسے بھی ہوئے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت بھی عطا فرمائی، جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کئی خلفاء تھے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت عطا فرمائی، اور پھر آپ کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر آپ حضرات اللہ کے احکامات کو زمین پر نافذ کرنے کے لیے منتخب ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جب تک موجود رہی تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو نافذ آپ نے فرمایا۔ اسی طرح پھر بہت سارے احکامات آپ نے سیاست کے حوالے سے، حکومت کے حوالے سے، ایک حاکم کے حوالے سے، حاکم کی اتباع کرنے کے حوالے سے، کون سے امور ہیں کہ جن میں حاکم کی اتباع نہیں کی جائے گی، یہ تمام کے تمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ اور آپ کے وصال ظاہری کے بعد پھر آپ کے خلیفہ مقرر ہوئے، اور وہ تھے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام ہمیں جو ایک نظریہ دیتا ہے یا طریقہ کار اسلام نے ہمیں دیا ہے وہ خلافت کا دیا ہے، یعنی نبی کے بعد جو شخص حاکم بنے انہیں اسلام نے خلیفہ کہا، امیر المؤمنین کہا، اور وہ خلیفہ ایسے ہوا کرتے تھے کہ پوری دنیا کے مسلمان ان پر متفق ہو جایا کرتے تھے، ان کی ہاتھ پہ بیعت لیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بیعتیں لی ہیں، اور اسی طرح پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت لی۔ آپ کے وصال ظاہری کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان نے آپ کے ہاتھ پر بیعت لی اور آپ کو خلیفہ مقرر کیا۔ یہ طریقہ کار اسلام نے بیان کیا، اور چار طریقے ہیں کہ جو ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں اور اسلام نے ہمیں سکھائے ہیں کہ آپ نے اپنا خلیفہ اگر مقرر کرنا ہے تو وہ کس طریقے سے کریں گے، اپنا حاکم اگر مقرر کرنا ہے تو وہ کس طریقے سے کیا جائے گا۔ پہلا طریقہ تو یہی ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا کہ مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت، مسلمانوں میں سے عالم، متقی، پرہیزگار، ذی عقل، ذی شعور، جو خوف خدا رکھنے والے ہوں، جو علم دین سے آراستہ ہوں، جو غور و فکر کرنے والے ہوں، جو اصحاب الرائے ہوں، جن کی رائے بڑی پختہ مانی جاتی ہو، اور وہ اپنی خواہشات پر عمل کرتے ہوئے یا کچھ دنیاوی فوائد کو حاصل کرتے ہوئے فیصلہ نہ کریں، تو وہ کسی شخص کو معین کر دے کہ یہ ہمارا خلیفہ ہوگا، ہمارا حاکم ہوگا، تو بس اس کی حاکمیت اور اس کی حکمرانیت اس کے خلیفہ کو مان لیا جائے گا۔ جیسا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ مقرر کیا گیا کہ اصحاب میں سے کئی اصحاب نے، اور ایک قول مطابق تو تمام اصحاب نے، بعض نے یہ بھی کہا کہ
بعض افراد تھے کہ جنہوں نے کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد پھر بیعت کی، لیکن بعض نے یہ بھی کہا کہ متفقہ طور پر آپ کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی اور آپ کو خلیفہ مقرر کیا، اور وہ جو خلیفہ مقرر کرنے والے لوگ تھے سب کے سب ذی عقل تھے، ذی شعور تھے، اور صاحب الرائے تھے، اللہ کا خوف رکھنے والے تھے، اور اپنی نفسانی خواہشات پر چلنے والے نہیں تھے۔ ایسے افراد تھے، انہوں نے آپ کو خلیفہ مقرر کیا۔ تو پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ اس طرح کے افراد جو وہ کسی کو خلیفہ مقرر کر دیں۔ دوسرا طریقہ جو اسلام نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ خلیفہ وقت اپنی حیات میں کسی کو خلیفہ مقرر کر دے، جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی حیات ہی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ مقرر فرما دیا تھا۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ جس سے حاکم اور حکمران کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ خلیفہ وقت کوئی شورا قائم کر دے کچھ افراد کی، اور بھی وہ شورا کسی ایک شخص کو منتخب کرے کہ یہ اب ہمارا خلیفہ ہوگا۔ جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ وصیت فرمائی تھی اور آپ نے شورا بنائی تھی، 6 افراد کی آپ نے شورا بنائی، جس میں خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے، اور آپ نے یہ وصیت کی تھی کہ میرے وصال کے بعد یہ 6 افراد ہیں، یہ منتخب کریں گے آپ کا کہ مسلمانوں کا خلیفہ کون ہوگا۔ لہذا ان 6 میں سے 5 افراد نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور پھر تمام مسلمانوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی، اس طرح آپ خلیفہ مقرر ہوئے۔ تو یہ تیسرا طریقہ تھا کہ خلیفہ جو ہے وہ خود کوئی شورا قائم کر دے۔ چوتھا طریقہ ہے غالب آ جانا، یعنی کوئی کسی شخص کو منتخب نہیں کیا گیا، کوئی شورا نہیں تھی اور لوگوں نے منتخب نہیں کیا یا خلیفہ نے منتخب نہیں کیا، بس وہ اپنی طاقت سے اپنے امور سے لوگوں پر غالب آ گیا اور لوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہوا کرتا ہے حاکم کے انتخاب یا ان کو منتخب کرنے کا۔ تو یہ 4 طریقے ہیں کہ جو شریعت مطہرہ نے ہمیں بیان کیے ہیں۔ اس کے علاوہ انتخاب کرنے والے کس طرح کے ہونے چاہیے، اس کی بھی ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ لہٰذا کچھ شرائط ذکر کی گئی ہیں کہ کون ایسے افراد ہیں کہ جو خلیفہ کا یا حاکم کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ ذکر کیا گیا کہ سب کے سب ذی شعور ہونے چاہیے، ذی عقل ہونے چاہیے، علم رکھنے والے ہوں، غور و فکر کرنے والے ہوں، اصحاب الرائے میں انہیں شمار کیا جاتا ہو، وہ اپنی خواہشات کے مطابق جو وہ عمل نہ کرتے ہوں کسی بھی فیصلے کے حوالے سے۔ تو یہ شرائط بھی دیکھی جاتی ہیں کہ کون ہے کہ جو حاکم کو منتخب کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہ ہر ایک کو جو ہے وہ حق دے دیا جائے، جیسا کہ ہماری جمہوریت میں ہوا کرتا ہے کہ ہر ایک کو حق دے دیا گیا، جس کو شریعت نے بالکل پسند نہیں کیا کہ ہر ایک شخص جو ہے وہ اپنا حق بیان کر رہا ہے۔ اب اس کو نہ ہی اس بات کا کسی بات کا علم ہے، نہ وہ غور و فکر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، بلکہ بسا اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنی نفسانی خواہشات کی بنیاد پر فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، یا چند دنیاوی فوائد کو حاصل کرنے کے لیے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ لوگ تو کچھ بریانی کھا کر وہ ووٹ دینا شروع کر دیتے ہیں، کچھ یہ کہنے دلیل دیتے ہیں کہ فلاں نے ہماری روڈ ڈلوائی تھی، فلاں نے پانی لے کر آیا تھا، فلاں ہمارے علاقے میں بجلی لے کر آیا تھا، فلاں نے یہ کام کیا تھا، فلاں نے فلاں بس چلا دی تھی، فلاں نے فلاں ٹرین چلا دی تھی۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے دنیاوی فوائد کو پیش نظر رکھتے ہوئے پھر وہ ووٹ دے رہے ہوتے ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر آپ مزید اگر جائیں تو بسا اوقات زبان کی بنیاد پر ووٹ دیا جا رہا ہوتا ہے کہ میری زبان یہ ہے، اس کی زبان یہ ہے، لہٰذا میں اس کو ووٹ دوں گا، میرا قبیلہ یہ ہے، اس کا قبیلہ بھی ہے، لہٰذا میں اس کو ووٹ دوں گا، ہماری برادری کا ہے تو لہٰذا میں اس کو ووٹ دوں گا۔ تو برادری کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، یا خاندان کی بنیاد پر، یا پھر چند دنیاوی فوائد کی بنیاد پر جو ہمارے یہاں ووٹ دیے جا رہے ہوتے ہیں، اور ہر ایک اپنی رائے دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس کے پیش نظر یہ نہیں ہوتا ہے کہ کس شخص کے منتخب کرنے میں مسلمانوں کا زیادہ فائدہ ہے، اسلام کا فائدہ ہے، ہمارے ملک کا فائدہ ہے، عوام کا فائدہ ہے، کچھ پیش نظر نہیں ہوتا، بس اپنے کچھ فوائد نظر آ رہے ہوتے ہیں، اس کی بنیاد پر فیصلے کر رہے ہوتے ہیں۔ لہذا اسلام نے اس طریقے کو پسند نہیں کیا، اسلام نے وہی طریقہ بیان کیا جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ 4 طریقے ہیں، اور جو منتخب کرے گا ان کے لیے بھی شرائط ہوں گی، اسے بھی دیکھا جائے گا۔ تو لہذا اب یہ جو ہمارے یہاں جمہوری طریقہ کار ہے، تو کیا اب اس کی طرف جانا چاہیے یا نہیں؟ تو اب چونکہ یہ طریقہ چل ہی گیا ہے، تو اس حوالے سے پھر یہ عرض ہے کہ جو ووٹ دیا جاتا ہے، اس حوالے سے علماء کی مختلف آراء ہیں۔ بعض اس ووٹ کو شہادت شمار کرتے ہیں، یہ شخص گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ جس شخص کو میں ووٹ کر رہا ہوں وہ امت کے لیے بہترین شخص ہے، وہ امت کے فوائد کے لیے، انہیں نقصانات سے بچانے کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے، شریعت کا نفاذ کرنے کے لیے یہ بہترین شخص یہ گواہی دے رہے ہوتے ہیں۔
تو بعض نے ووٹ کو گواہی شمار کیا، بعض اس کو وکالت میں شمار کرتے ہیں کہ آپ ووٹ جب ڈالتے ہیں تو آپ کسی بھی شخص کو اپنا وکیل بنا رہے ہوتے ہیں کہ میں اپنی جانب سے اس کو وکیل بناتا ہوں کہ یہ ہمارے انتظام یہ چلائے، کار حکومت اس کے حوالے کیا جائے اور سارے کے سارے امور جو ہے وہ اس کے حوالے کر دیے جائیں، اس کو وکیل بنایا جا رہا ہے۔ تو بعض نے یہ شمار کیا، بعض نے فرمایا کہ یہ ایک قضا ہے یا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی جب آپ پولنگ بوتھ میں جاتے ہیں تو وہاں جا کر آپ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے بہترین حاکم اگر کوئی شخص ہے تو یہ فلاں شخص ہے کہ جس کو میں ووٹ ڈال رہا ہوں۔ تو بعد نے اس کو فیصلہ بھی شمار کیا، قضا بھی شمار کیا۔ بہرحال کوئی بھی اگر ہم اس کی شرعی حیثیت لیتے ہیں، شہادت لیں، وکالت لیں یا پھر قضا کا لیں، فیصلہ کرنے کے حوالے سے لیں، تو بہرحال اگر کوئی شخص ڈالنا چاہتا ہے تو بہت اچھا ہے وہ ڈالے اور ووٹ کاسٹ کرنا بھی چاہیے، اپنی رائے دے، خاص طور پہ وہ حضرات کے جو صاحب علم ہیں، جو صاحب نظر ہیں، جو دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کا، ہمارے اسلام کا، عوام کا کس میں زیادہ فائدہ ہے، ان کو ضرور اس میں ووٹ کاسٹ کرنا چاہیے۔ دنیاوی فوائد کی وجہ سے ووٹ نہ ڈالیں، بلکہ غور کریں کہ کون سا ایسا شخص ہے کہ جس کی وجہ سے اسلام کو پذیرائی ملے گی، کیونکہ ہمارا ملک یہ اسلام کے نام پہ بنا ہے، ہمارا یہ وطن ہمیں اسلام کے نام پر ملا ہے، لہذا جس کو آپ منتخب کر رہے ہیں تو وہ اسلام کے لیے کتنا سوچتا ہے، اس کی وجہ سے اسلام کو کتنا فائدہ ہے۔ تو پہلی بات یہ، دوسرا اس ملک کے لیے کتنے فائدہ مند ہوگا وہ شخص، تیسرا یہ کہ وہ عوام کے لیے کتنا فائدہ مند ہوگا، وہ اور دیگر امور کے لیے کتنا فائدہ مند ہوگا۔ یہ چیزیں سوچیں، چھوٹے چھوٹے فوائد حاصل کرنے کے لیے لسانیت یا قبیلے کی بنیاد پر یا پھر ہمارے خاندان کا ہے یا ہمارا رشتہ دار ہے یا کچھ فائدے حاصل کرنے کے لیے ووٹ نہ ڈالیں، کہ یہ بھی ایک گواہی ہوا کرتی ہے، یہ بھی ایک فیصلہ ہوتا ہے۔ جہاں ان حکمرانوں سے پوچھا جائے گا وہیں آپ سے بھی سوال ہوگا کہ آپ نے ان کو منتخب کیا تھا، بتائیں آپ نے اس کو کس طرح منتخب کیا۔ کیا یہ دنیاوی وجوہات آپ سامنے رکھیں گے یا کوئی واقعی کوئی ٹھوس دلیل ہوگی کہ جس کی بنیاد پر آپ کہہ سکیں گے کہ ہم نے ان کو حاکم منتخب کیا۔ لہذا اس حوالے سے ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کو شاد و آباد رکھے، تا صبح قیامت اس کو قائم و دائم رکھے، اس کو خوشحالی عطا فرمائے، ترقی عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔